بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں تمام لوگ خیر عافیت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے صبر کے حوالے سے پڑھا تھا، صبر کیا ہے، کب مطلوب ہوتا ہے اور اس کی غلط فہمیاں، ٹھیک ہے، جو ہمارے معاشرے کے اندر اکثر گردش کر رہی ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے صبر کی اقسام۔ صبر کتنے قسم کا ہے، ٹھیک ہے، صبر کی پہلی قسم کون سی ہے؟ صبر کی پہلی قسم ہے مصیبت کے اوپر صبر کرنا، مصیبت پہ صبر کرنا، کسی مشکل میں، کسی آزمائش میں صبر کرنا۔ دیکھیں، پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے آزمائش اور فتنوں کے اگینسٹ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، جو اس قوم پہ جو آزمائش فتنے آئے ہمیں اسے دور رکھ۔ ٹھیک ہو گیا؟ صبر پر مصیبت۔ اچھا، اس میں قرآن مجید سے میں نے ایک ترجمہ لیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو جو مصیبت کے وقت کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ یعنی یہ صبر کرنے والوں کی اللہ نے تعریف کی ہے، اور صبر کرنے والوں کی ایک کوالٹی اللہ نے ہمیں بتائی ہے۔ یعنی کسی قسم کا دکھ، تکلیف، پریشانی، کوئی بیماری ہو، کوئی نقصان، کوئی آزمائش آ جائے، اللہ کی رضا کے لیے ہمیں اس میں شکوہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس پہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دی ہے۔ کس کی خوشخبری دی ہے؟ جنت کی، راحت کی، آرام و سکون کی، ٹھیک ہے، اور دنیا و آخرت کی کامیابی کی۔ صبر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اناؤنس کریں گے کہ نماز والے آ جائیں، تو بہت بڑی تعداد میں لوگ نمازی نکلیں گے۔ پھر کہیں گے روزے والے آ جائیں، بڑی تعداد میں نکلیں گے روزے والے۔ زکوٰۃ والے آ جائیں، بڑی تعداد میں نکلیں گے زکوٰۃ والے۔ حج والے آ جائیں، جتنے بھی ارکان ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اناؤنس کریں گے صبر والے آ جائیں، تو دور دور سے اکا دکا لوگ اٹھ کے آئیں گے، اور وہ اتنے روشن ہوں گے کہ وہ ان کے اوپر سبقت لے جائیں گے۔ یعنی صبر کی یہ تعریف اللہ نے قرآن میں بھی کی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح گناہ سے بچنے پر صبر۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جس نے نفس کو خواہشات سے روکا اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کے لیے بہترین جگہ جو ہے وہ جنت ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنا اور حرام کاموں سے روکے رکھنا، جس طرح کہ جھوٹ، غیبت، چغلی، ٹھیک ہے، چوری، حال کا تجسس کرنا، کسی کے بارے میں بری رائے قائم کرنا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور کسی کا مذاق اڑانا، طنز کرنا، ٹونٹ کرنا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح کے خیالات آنا، اور دوسرے خیالات جو شہوت اور لذت سے بھرپور ہوتے ہیں ان کو روکے رکھنا، ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی۔ یعنی یہ اخلاقی برائیاں ہیں نا ساری، حسد، کینہ، بغض، بہتان، تہمت، لڑائی جھگڑا، چغل خوری، الزام تراشی، گالی گلوچ، جھوٹ، فریب، فراڈ، دھوکہ بازی، غرور، تکبر، انا، کمظرفی، کمتری، حقیری، خود غرضی، گھمنڈ، یہ ساری اخلاقی برائیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ نہ صرف مجھے نقصان دیں گی بلکہ میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں ان کو بھی یہ نقصان دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایٹ دی اینڈ ایک انسان ان اخلاقی برائیوں سمیت اکیلا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح ان نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے پیچھے بھاگنا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ٹھکانہ جو ہے وہ جنت بنائی، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ اسی طرح جو تیسرا ہمارا نقطہ ہے، اطاعت پر صبر کرنا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ میں فرماتے ہیں، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ڈٹے رہو اور صبر کرو۔ یعنی صبر کرتے رہو، یعنی عبادات میں، فرائض میں، نیکی کے کاموں پر مستقل مزاجی دکھانا، یہ انسان کے لیے بہت مشکل ہے۔ دیکھیں، ہمارے لیے نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے، ہمارے لیے وضو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، آپ کو اپنا آپ گیلا کرنا پڑتا ہے، پھر آپ نے اس کو صاف کرنا ہوتا ہے، پھر آپ نے نماز کے لیے جانا ہوتا ہے۔ اگر ایٹ اے ٹائم ہم ایک وضو میں 2 نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے کتنا ایزی ہوتا ہے۔ انسان کے لیے، یعنی ایک مسلمان کے لیے وضو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح نیکی کے کام ہمیں مشکل ضرور لگتے ہیں،
لیکن اس کے پیچھے اجر بہت زیادہ. یاد رکھیے گا ایک چیز ہمیشہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کا راستہ مشکلات سے ڈھکا ہوا ہے اور جہنم کا راستہ آسانیوں سے ڈھکا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہم اگر گناہ کرتے ہوئے لذت محسوس کرتے ہیں تو اوبیسلی ہم جہنم میں جانے کے اسباب پیدا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم اپنے فرائض میں کوتاہی کر رہے ہیں تو ہم جہنم میں جانے کے اسباب پیدا کر رہے ہیں. ہم نماز نہیں پڑھ رہے، ہم لوگ روزہ نہیں رکھ رہے، زکوٰۃ نہیں دے رہے، تو ہم اوبیسلی ہم جہنم میں جانے کے اسباب پیدا کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے. سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان اپنے ہاتھوں سے بھیجتا ہے جو کچھ وہ آگے بھیجتا ہے، چاہے وہ گناہ ہو چاہے ثواب ہو. اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، یعنی کہ ہم اپنے ہاتھوں سے نیکیاں بھی آگے بھیج سکتے ہیں اور برائیاں بھی. ٹھیک ہے، جو کچھ ہم نے آگے بھیجا، جو کچھ پیچھے چھوڑا، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کر دی کہ اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے فرائض سے جو ہے وہ اعلان برات کر کے. ٹھیک ہے، ہر شخص کے فرائض بھی ہیں، اس کے حقوق بھی، اس نے یہ ہر دفعہ ادا کرنے ہیں. جس طرح دیکھیں گھر کا ایک سربراہ اللہ نے مرد کو بنایا ہے. گھر سے مراد یہ ہے میاں بیوی اور بچے، وہ ان کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی زبردستی کر سکتا ہے کہ وہ نماز پڑھیں، یہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی حکم دیا. ٹھیک ہے، ایک جو گھر کا سربراہ ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے کہے کہ وہ عبادت کریں اور نماز پڑھیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جب گھر کا مرد، گھر کا سربراہ ہی نماز نہیں پڑھے گا تو جو اس کے ماتحت لوگ ہیں ان کو کیسے پتہ چلے گا نماز کی کیا اہمیت ہے. ٹھیک ہے، مرد کا کام ہے کہ وہ اپنے نیچے سے لوگوں کو دین سکھائے، ان کو بتائے واٹ از اسلام، واٹ از اللہ، اللہ کیا ہے، اسلام کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز بتانی ہے، یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی. ٹھیک ہے، اور اسی طرح دیکھیں کہ نماز کے وقت نماز پڑھنا یہ بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، اور اس سے بھی بڑھ کے والدین کی خدمت کرنا، یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. والدین کی خدمت کرنا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشکل ٹاسک ہوتا ہے، اور یہی تو ہماری آزمائش ہوتی ہے، اس پہ ہم نے صبر کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، والدین کی خدمت کرنا، ان کی دعا لینا. یاد رکھیے گا اولاد کی کامیابی کا راستہ والدین کے قدموں سے جاتا ہے. ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے. پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھیں، ٹائم سپینڈ کریں، ان سے پوچھیں آپ کے آگے کے کیا پلانز ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں. دیکھیں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا، ماں باپ اولاد کے لیے اور اولاد ماں باپ کے لیے بہترین سرمایہ ہے، اگر اس میں کسی کے ذاتی مفاد شامل نہیں. ٹھیک ہے، اس سرمایہ میں آپ نے کسی اور کو ایڈ نہیں کرنا، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح دیکھیں مشکل اور آزمائش، کوئی پریشانی چھوٹوں پہ بھی آ سکتی ہے، بڑوں پہ بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں بہترین انسان وہ ہے جو ثابت قدم رہے اور جو مسئلے کا حل تلاش کرے. ٹھیک ہے، صبر تحمل کے ساتھ مسئلے کا حل تلاش کرے. یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر بلیم کرنا شروع کر دیں، تمہاری وجہ سے ہوا، میں نے تمہیں کہا تھا یہ کر لو، وہ کر لو، یہ ایسے ہے ویسے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا حل تلاش کرنا کہ اچھا یہ والی مشکل آئی ہے، اب ہم اس کو کس طرح سے سالو کریں. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دماغ دیا اور ہم اب اس دماغ کے ذریعے سے اپنے مسئلے سالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ صبر کی کچھ اقسام تھیں. اسی 3 قسمیں ہیں صبر کی، لیکن ان کے اندر بھی کائنات چھپی ہوئی ہے اگر ہم اس کو سمجھیں، ان کو پڑھیں، ان کو دیکھیں. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنا فیڈ بیک دیں آپ، تاکہ مجھے خوشی ہو آپ کے کمنٹ پڑھ کے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. اللہ حافظ.